طلال ہمدانی لیپ ٹاپ کھولے ویڈیو کال پر انٹرنیشنل کلائنٹ سے ڈیل فائنل کر رہا تھا جب اچانک اسے اپنے کان میں بچے کے رونے کی تیز آواز آئی۔ ایک غصے کی کیفیت اس پر حاوی ہو گئی۔ مقابل کی بات سمجھ نہ آئی تو اس نے تھوڑی دیر بعد بات کرنے کا کہہ کر ویڈیو کال آف کر دی۔ رضوی صاحب کو فوراً ہی اپنے آفس میں بلایا۔ یہ میرے آفس سے بچے کے رونے کی آوازیں کیسی ہیں رضوی صاحب؟ اس کے انداز میں برہمی تھی۔ وہ گھبرا کر کہنے لگے، سر وہ دراصل مس ابیحہ اپنے بچے کو ساتھ لائی ہیں۔ وٹ نان سینس! یہ کیا طریقہ ہے ان کا؟ کس نے اجازت دی انہیں بچے کو ساتھ لانے کی؟ بلائیں انہیں ابھی اور اسی وقت۔ اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اتنی اہم میٹنگ جو ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اپنا بچہ کلیگ رمشا کے پاس چھوڑ کر چند لمحے بعد ہی وہ طلال ہمدانی کے سامنے کھڑی تھی۔ مس ابیحہ، کس نے اجازت دی آپ کو اپنے بچے کو ساتھ لانے کی؟ یہ آفس ہے یا ڈے کیئر سینٹر؟ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رضوی صاحب پریشان ہو گئے۔ طلال کا غصہ ایسا تھا کہ وہ لمحے بھر میں اسے جاب سے بھی فارغ کر سکتا تھا۔ سر وہ دراصل گھر میں اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، انگلیاں چٹکھاتے وہ کمزور آواز میں کہہ رہی تھی۔ اٹس نن آف مائی بزنس مس ابیحہ، آپ جاب چھوڑ دیں، اپنے بچے کو سنبھال لیں۔ آئندہ اسے آفس لانے کی ضرورت نہیں، ورنہ کل سے جاب پر مت آئیے گا۔ اس کا غصہ ایسا ہی تھا۔ بزنس کے معاملے میں وہ کسی کی کوئی کوتاہی برداشت کرنے کا حامل نہیں تھا۔ رضوی صاحب خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ پلٹ گئی جبکہ رضوی صاحب طلال سے کہنے لگے، سر کام کرنے میں بہت اچھی ہے، سب لوگ پریزنٹیشن 2-2 3 دن میں تیار کرتے ہیں، یہ ایک ہی دن میں تیار کر دیتی ہے، ماشاءاللہ بہت ذہین اور محنتی ورکر ہے ہماری۔ جو آفس کے معاملات ڈسٹرب کریں گے میں انہیں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اٹس مائی ڈیسیژن۔ طلال نے دو ٹوک بات کہہ کر لیپ ٹاپ کھول لیا تھا تو رضوی صاحب پلٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد میٹنگ دوبارہ شروع کر دی گئی تھی۔ اس دفعہ بغیر کوئی بحث کیے کلائنٹ نے ڈیل لنک فائنل کر دی تھی تو اس کا بھی موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ 2 بجے کا وقت تھا جب آفس سے نکلنے لگا، لیکن سامنے کا منظر حیران کر دینے والا تھا۔ پورا آفس خالی تھا، شاید سب ورکرز کینٹین میں لنچ کر رہے تھے، لیکن اس کی نظر نیلے سادہ سوٹ میں ملبوس اس لڑکی پر پڑی جو اپنے 6 مہینے کے بچے کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ منظر بڑا عجیب سا تھا، لیکن طلال ہمدانی ان رشتوں سے ناآشنا تھا۔ اسے بیک وقت اس لڑکی پر ترس بھی آیا جو بچے کو سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اگر اس کی ایسی کیا مجبوری ہے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ ابیحہ جو رخ موڑے کھڑی طلال کو دیوار پر لگی پینٹنگ سے بہلا رہی تھی، کسی کی موجودگی کا احساس کر کے پلٹی تھی، پھر طلال ہمدانی کو اپنے پیچھے کھڑے دیکھ کر خوف کے مارے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ سر وہ میں کل سے اسے نہیں لاؤں گی ساتھ، آپ پلیز مجھے جاب سے مت نکالیے گا۔ اس کے لہجے میں خوف تھا۔ نہیں میں آپ کو جاب سے نہیں نکال رہا، لیکن کیا آپ کے ہسبینڈ ان پر کچھ ذمہ داری نہیں ہے اس بچے کی؟ طلال کے سامنے وہ سفید گالوں والا خوبصورت بچہ تھا جو بہت ہی کیوٹ تھا، اتنا کہ بے اختیار اسے اس بچے پر پیار آیا تھا۔ نہیں سر وہ نہیں ہے۔ ابیحہ کی آواز پست تھی۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ طلال کے لہجے میں حیرانی تھی۔ سر ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میں اپنے بھائی بھابھی کے پاس رہتی ہوں اور اس جاب کے ذریعے ہی اپنے بچے کو پال رہی ہوں۔ وہ لب کاٹ رہی تھی۔ کبھی بھی اپنے پرسنل دکھ تکلیفیں وہ کسی سے شیئر کرنے کی عادی نہیں تھی، لیکن سامنے کھڑا شخص امپائر کا مالک طلال ہمدانی تھا۔ اسے وجہ نہ بتاتی تو وہ اسے جاب سے فارغ کر دیتا۔ جاب سے فارغ ہونے کا مطلب اپنے بچے کے لیے دودھ، دیگر ضروریات کے لیے پریشان ہونا، بھائی بھابھی کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ بہت سی پریشانیاں اس کے ذہن میں آئی تھیں۔ طلال نے آ کر اس کا چہرہ دیکھا جو دکھوں پریشانیوں کی ہماجگاہ بنا ہوا تھا، پھر اس بچے کو دیکھا۔ سر کے پچھلے حصے پر چوٹ کا نشان تھا۔ بچہ بڑا ہی خوبصورت لیکن صرف 6 ماہ کا تھا۔ اچھا خدا آپ کی پریشانی کو حل کرے۔ نام کیا ہے اس کیوٹ سے بیبی کا؟ سر ان کا نام تنہا ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگا، پھر اس کے سامنے سے گزرتا چلا گیا۔ ابیحہ نے ایک گہری سانس خارج کی تھی، ورنہ اس کا غصہ دیکھ کر تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔
یا کہیں اسی وقت طلال ہمدانی سے نوکری سے نہ نکال دے، لیکن وہ طاہا کو اس کے پاس چھوڑ کر آئے گی، اس کے اوپر بھروسہ کرے گی، وہ گھر میں سیف ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ سوال اس کے سامنے منہ کھولے کھڑے تھے۔ طلال گھر آیا تھا، وہ خالی گھر اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ تھکا تھکا سا وہ لاؤنج میں صوفے پر لیٹ گیا۔ رحمان بابا فوراً ہی اس کے پاس آئے تھے۔ صاحب جی کھانا لگا دوں؟ جی آپ کھانا لگائیں، میں آتا ہوں فریش ہو کے۔ وہیں لیٹے لیٹے اس نے امی کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ کیا ارادہ ہے آپ کا، واپس آنا ہے یا نہیں؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ امی مسکرائی تھیں۔ ارے کیا کروں، بچے آنے ہی نہیں دے رہے، صبر کرو، بس 2-3 دن میں واپس آ جاؤں گی۔ امی نے اسے تسلی دی تو غصے میں طلال نے کال ہی کاٹ دی۔ وہ بھی کیا کرتی بیچاری، سارا دن اس خالی گھر میں بور ہوتی رہتی تھیں۔ تبھی تو انہیں جلال بھائی کے پاس جانے کا انتظار ہوتا۔ وہ اسلام آباد میں رہتے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ دونوں بھائیوں نے بابا کے مرنے کے ساتھ ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے حصے کی جائیداد اپنے نام کر لی تھی۔ نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ ہی کوئی حسد و رقابت۔ جلال بھائی شادی شدہ تھے، ان کے 3 بچے بھی تھے۔ وہ اسلام آباد میں رہتے تھے، جبکہ طلال ہمدانی کراچی میں رہائش رکھے ہوئے تھا۔ اس نے ماں کو بھی ساتھ رکھا ہوا تھا۔ طلال یہاں اکیلا رہتا ہے، اس لیے بہت زیادہ تر اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتی تھیں، لیکن پھر ان کا تنہائی سے دل گھبرانے لگا، تبھی تو جلال کے پاس رہنے چلی جاتی۔ ان کے بچوں میں ان کا خوب دل لگتا تھا۔ بس واپس آنے کے بعد ان کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی، شادی کر لو بیٹا، کب تک یہ گھر سونا سونا رہے گا؟ لیکن اس نے واضح الفاظ میں انہیں بتا دیا تھا، میری زندگی میں شادی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ ہمیشہ سے یہی کہتا رہا، لیکن ایک دن راحیلہ بیگم پھٹ پڑیں، کیا وجہ ہے جو تم شادی کرنے کا نام نہیں لیتے؟ 30 سال کے ہو جاؤ گے اگلے مہینے۔ اس کی ضد پر بہت غصہ آیا تھا، تبھی طلال نے ایک گہرا انداز میں ان کے سامنے افشا کیا تھا ایسا راز جسے سن کر انہوں نے اپنا دل تھام لیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹے؟ ضروری نہیں کہ ہر رپورٹ ٹھیک آئے۔ رپورٹ بالکل ٹھیک تھی امی، میں کسی لڑکی کی زندگی نہیں برباد کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں دکھ کی گہری لکیریں تھیں۔ وہ نہ جانے کب سے یہی باتیں سوچے جا رہا تھا۔ جب رحمان بابا نے اسے تفکر سے سوچتے ہوئے پایا، صاحب جی کھانا لگا دیا ہے، وہ از حد شرمندہ سا ہو گیا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ بابا کپڑے تبدیل کر کے چینج کر کے وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ ہمیشہ کتنا رحمان بابا نے مزیدار سا کھانا بنایا تھا۔ اکیلے کھانا کھا کر وہ کمرے میں چلا آیا اور لیپ ٹاپ کھول لیا۔ رضوی صاحب نے ایک پریزنٹیشن سینڈ کی تھی۔ سب سے آخر میں لکھا نام دیکھ کر اسے کچھ یاد آیا تھا، کسی کی معصوم چمکتی کالی سیاہ آنکھیں، گلابی گال، ننھے ننھے گلابی لب۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ کتنا خوبصورت بچہ تھا، لیکن باپ کی شفقت سے محروم۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، کس قدر بہلانے میں اسے ہلکان ہو رہی تھی، الجھے بال، رت جگی آنکھیں۔ طلال نے جب اسے آفس بلایا تو وہ کتنی خوفزدہ ہو گئی تھی، کئی مجبوریاں اس کے چہرے پر رقم تھیں۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن سونے سے پہلے ایک معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا جو کم از کم نظر انداز کرنے کے لائق نہیں تھا۔ وہ 5 بجے آفس سے گھر آئی۔ ننھا طاہا اس کی گود میں تھا۔ بھابھی نے تنفر سے اسے دیکھا۔ اس نے ان کی نفرت بھری نگاہوں کو نظر انداز کیا تھا۔ زندگی پہلے ہی مشکل نہ تھی، جو ان سے لڑائی جھگڑا کر کے وہ اور مشکل بناتی، اس لیے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پرس میں چھپائے ہوئے پیسوں سے ابھی اسے دودھ بھی لانا تھا اور طاہا کے پیمپرس بھی۔ بھابھی کو ہر مہینے وہ اچھا خاصا خرچہ دیتی تھی، تبھی تو انہوں نے اسے یہاں رہنے دیا تھا، ورنہ لڑائی جھگڑا کر کے 4 دن میں ہی اس کا جینا حرام کر کے رکھ دیتی۔ لیکن آج وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ سر نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ دوبارہ اپنے بچے کو آفس نہیں لے کر آنا۔ آخر میں کس کے بھروسے پر اپنی جان کو یہاں چھوڑ کر جاؤں گی؟ آنسوؤں سے روتے وہ طاہا کو دیکھ رہی تھی، جو معصومیت سے سامنے رکھی گاڑی سے کھیل رہا تھا۔ اس دن جب وہ آفس سے گھر آئی تو طاہا کے سر پر لگی چوٹ دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی،
یہ کیا ہوا ہے؟ اسے اس سے الفاظ بھی ادا نہ ہو رہے تھے۔ فرح بھابھی نے گڑبڑا کر اسے دیکھا تھا۔ ارے زویا اسے اٹھا رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ابیہا کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کی چوٹ بہت گہری تھی۔ معصوم بچے کے سر پر لگی چوٹ نے اس کا دل چھلنی کر دیا تھا۔ اسی وقت وہ لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی، لیکن ڈاکٹر نے بتا دیا گرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ کوئی چیز ماری گئی ہے بچے کے سر پر، تبھی پورے سر پر سوجن آئی ہے۔ پوری رات وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر روتی رہی، تبھی غصے میں آ کر وہ اسے اپنے ساتھ آفس لے گئی تھی، لیکن وہاں طلال ہمدانی نے اس کی خوب انسلٹ کی تھی۔ آخر وہ کرے تو کیا کرے؟ دوسرے دن آفس جاتے ہوئے وہ برابر میں رہنے والی مہر باجی کے پاس اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی جب واپس آئے گی تو ایک طوفان اس کا منتظر ہوگا۔ بھابھی بھائی کو خوب آگ لگائے گی، اس کے کان بھرے گی، لیکن وہ کیا کرتی؟ نہ بھابھی پر اعتبار تھا نہ ان کے بچوں پر۔ وہ اپنے ننھے فرشتے جیسے بچے کو کس کے سپرد کر کے جاتی؟ آفس میں بیٹھ کر وہ بے چین تھی۔ جیسے ہی کلائنٹ کی فائل تیار کی، اس میں ڈھیر ساری غلطیاں کر بیٹھی۔ رضوی صاحب پریشان چہرہ لیے اس کے پاس آئے تھے۔ یہ کیا کیا آپ نے مس ابیہا؟ اس فائل میں تو بہت ساری غلطیاں ہیں، میں کیسے انہیں طلال صاحب کے پاس لے کر جاؤں؟ سوری سر، میں ٹھیک کر دیتی ہوں۔ ٹھیک کرنے کا ٹائم نہیں ہے مس ابیہا، سر فائل منگا رہے ہیں۔ وہ پریشان چہرہ لیے آفس میں چلے گئے۔ طلال ہمدانی نے وہ فائل زمین پر پھینک کر ماری تھی۔ جان بوجھ کر غلطیاں کی گئی ہیں اس میں۔ کیا ہماری کمپنی برباد کرنا چاہتے ہیں اس آفس کے لوگ؟ تنخواہ کس بات کی لے رہے ہیں؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ رضوی صاحب گھبرا گئے۔ سر، وہ مس ابیہا نے یہ فائل تیار کی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں دوبارہ اسے ریڈی کر دیتی ہوں۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ کام کے معاملے میں وہ کوئی کوتاہی نہیں برتتی، تو پھر یہ غلطی کس کی ہے؟ جی سر، یقین مانیے وہ 1 سال سے یہاں اس آفس میں کام کر رہی ہے، لیکن کبھی بھی اس کی کوئی شکایت نہیں آئی۔ لیکن شاید وہ پریشان ہے۔ ٹھیک ہے، بلا کر لائیں آپ انہیں۔ اب کہ اس کے انداز میں نرمی تھی، رضوی صاحب جیسے ہی اس کی ٹیبل پر آئے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، جبکہ رمشا اسے پانی پلا رہی تھی۔ کیا وہ مس ابیہا؟ طلال صاحب بلا رہے ہیں آپ کو۔ سر، وہ مجھے جاب سے تو نہیں نکالیں گے؟ وہ حد سے زیادہ ٹینشن کا شکار تھی۔ یہ سن کر رضوی صاحب نے کندھے اچکا دیے۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، آپ کو پتہ ہے غصے میں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ایک بار ان کی بات سن لیں۔ کانپتے وجود کے ساتھ اپنی روتی ہوئی آنکھیں صاف کر کے وہ طلال ہمدانی کے آفس آئی تھی۔ سر، وہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن میں یہ فائل دوبارہ تیار کر دوں گی۔ آپ پلیز مجھے جاب سے مت نکالیں، اس کی منت کی تھی۔ طلال اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں آپ کو جاب سے نہیں نکال رہا، لیکن اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، گھر میں ٹینشن ہے، آپ تو 2-3 دن کی بریک لے سکتی ہیں۔ طلال کے لہجے میں نرمی تھی۔ شکریہ سر، لیکن میں چھٹیاں نہیں کر سکتی۔ سر، میری مجبوری ہے کچھ، وہ رسانیت سے کہہ رہی تھی۔ طلال نے اس صبی چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کی مجبوری آپ کے بچے سے جڑی ہے۔ رضوی صاحب باہر تھے، وہ اکیلی ہی طلال ہمدانی کے سامنے بیٹھی اس کی بات پر چونک گئی تھی۔ جی سر، یہی بات ہے، وہ لب کاٹتے ہوئے کہنے لگی۔ دراصل میرا بیٹا چھوٹا ہے بہت، گھر میں کوئی بھروسے کے لائق نہیں۔ اس دن بھی بچوں نے اسے گرا دیا تھا، اس کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی۔ اب میرا دل ڈرتا ہے کسی دن میں واپس جاؤں، میرا بچہ مجھے صحیح سلامت نہ ملا تو شاید میں اسی وقت مر جاؤں گی۔ وہ آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ طلال کے سامنے اس کے خوبصورت بیٹے کا چہرہ شفاف موتی کی طرح چمکا تھا۔ نہ جانے کیسے اس کے لبوں سے یہ بات ادا ہوئی تھی۔ تو آپ شادی کر لیجیے مس ابیہا۔ میرا خیال ہے کہ ایک عورت کے لیے بچے کو اکیلے پالنا بہت مشکل ہے۔ اتنی پرسنل بات طلال ہمدانی کے منہ سے سن کر شرمندگی کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ سر، میں اپنے بچے کے لیے جینا چاہتی ہوں۔ کوئی ایسا نیک شخص نہیں ہوگا جو میرے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دے، اسے اپنا بیٹا مانے۔ میں جانتی ہوں اس کا سگا باپ دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور اگر کوئی بچے کی خاطر آپ کو پرپوز کرنا چاہے تو آپ اس کا ساتھ قبول کر لیں گی؟ طلال ہمدانی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ جی، کیا مطلب؟
وہ الجھی تھی، تبھی وہ سنجیدگی اور سپاٹ لہجے میں کہنے لگا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دراصل آپ کا بچہ بہت خوبصورت ہے۔ جب سے میں نے آپ کے بچے کو دیکھا ہے میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، ایک الگ ہی فیلنگ آتی ہے مجھے اس کے بارے میں، لیکن آپ کو شاید یقین نہ آئے، میں اس بچے کی وجہ سے آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ سن کر ابیہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ طلال ہمدانی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر وہ سنجیدگی سے کہنے لگی، کوئی بھی سوال آپ کے دل میں ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تبھی وہ گڑبڑاتے ہوئے اٹک اٹک کر کہنے لگی، لیکن سر آپ اتنے ہینڈسم ہیں، اتنی دولت ہے آپ کے پاس، کسی بھی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، اور شادی کے بعد تو بچے ہو ہی جاتے ہیں۔ سر میں تو یہ غریب لڑکی پہلے سے شادی شدہ، وہ ہچکچاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ بات اس کے من میں آئی تو بولنے سے نہ جھجکی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرایا تھا، پھر غمزدہ لہجے میں کہنے لگا، کاش یہ اتنا آسان ہوتا، اگر میرے ساتھ زندگی نے یہ کھیل نہ کھیلا ہوتا، میں بھی آج شادی شدہ، شاید بچوں کا باپ ہوتا۔ لیکن میری ایک سچائی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اگر آپ میری بات پر راضی ہیں یا میرا پرپوزل قبول کرنے کا ارادہ ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ میں باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں، لیکن آپ کے بچے کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاؤں، اسے پیار کروں، ایک باپ کی شفقت اس پر نچھاور کروں۔ یہ سب قدرتی فیلنگ ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ مجھے سوچ کر جواب دینا، میں آپ کے بچے کو اپنا نام دوں گا، اسے دنیا میں ایک مقام دوں گا جو ایک ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بات کر رہا تھا، جبکہ ابیہ کا نازک دل سوکھے پتے کی طرح اس طرح لرز رہا تھا، خدا اس کی مشکلیں یوں آسان کر دے گا اور اس کے بچے کے لیے یوں روشن راہیں کھول دے گا، یہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ کہنے لگی، سر میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ تو وہ مسکرا دیا، ٹھیک ہے، آپ سوچ لیں، آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ شادی صرف اور صرف میں اس بچے کی وجہ سے کروں گا، کیونکہ میں اس بچے کو اپنانا چاہتا ہوں۔ سر ہلاتے وہ پلٹ گئی تھی، لیکن اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ رمشا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ روتی ہوئی آفس گئی تھی، لیکن جب واپس آئی تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جیسے کوئی اس سے بڑی خوشی مل گئی ہو۔ وہ پوچھ پوچھ کر تھک گئی، لیکن ابیہ نے اسے کچھ بھی نہ بتایا۔ وہ سوچتی تھی کہ آگے کی زندگی کا سفر بہت مشکل ہوگا، نہ جانے کب بھائی بھابھی بھی تنگ آ کر اسے گھر سے نکال دیں، پھر وہ دنیا میں بھٹکتی پھرے گی، لیکن اسے یوں مضبوط سہارا مل جائے گا، وہ بھی صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے۔ یہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا، سب نے اس کے بیٹے کے بارے میں کیا کیا نہ کہا تھا، کوئی اسے منحوس کہتا، کوئی باپ کو کھا جانے والا سمپولیا کہتا، سب دن رات ابیہ کو، یہ بچہ تمہاری زندگی میں کو تباہ کر دے گا، تمہاری جوانی کو کھا رہا ہے۔ اپنے بچے کے لیے ایسے الفاظ سن کر اس کے دل پر چھریاں چلتی تھیں۔ اماں نے اس کی خواہش پر اسے نہ صرف گریجویشن کروائی بلکہ کئی کورسز بھی کروائے تھے۔ شادی سے پہلے بھی وہ ایک کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہیں پر اسے نعمان پسند کرنے لگا تھا۔ وہ خاموش طبیعت لیکن بھلا کی خوبصورت لڑکی تھی جس پر کسی کی بھی نظر ٹھہر سکتی تھی۔ پھر نعمان نے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ رشتہ بھجوایا تھا، اسے بھی وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ ان دونوں سے صرف رشتہ طے ہو گیا تھا اور پھر جلد ہی شادی بھی ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد اس نے جاب چھوڑ دی تھی۔ نعمان کی ماں ابیہ کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی بلکہ اس سے دور دور رہتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ نعمان نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ اس کے دو بڑے بھائی بھی تھے جو بالترتیب اوپر نیچے والے تھے پورشن میں رہتے تھے، لیکن وہ تیسری منزل پر رہتی تھی۔ شادی شدہ زندگی کے 3 مہینے بڑے خوبصورت گزرے تھے، جیسے بہار نے اس کی زندگی میں دستخط دی ہو، لیکن اس کے لیے وہ قیامت کا دن تھا جب ایک دن نعمان زندہ سلامت واپس نہ آیا بلکہ ایک ٹرک نے اسے کچل دیا تھا۔ بائک تو اسی وقت کچرے کا ڈھیر بن گئی تھی، لیکن نعمان بھی چند سانسیں لے پایا۔ اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ چیخیں مار مار کر رو رہی تھی، لیکن نعمان کی ماں اسے گالیاں دے رہی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کا بیٹا
موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ وہ خود گہرے صدمے میں تھی۔ پھر اسی گھر میں وہ عدت میں بیٹھی رہی۔ اسی عدت کو 2 مہینے گزرے تھے جب اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ یہ قیامت خیز انکشاف ہوا کہ وہ حاملہ تھی۔ 2.5 مہینے ہو گئے تھے اس کی پریگننسی کو۔ نعمان کے بھائی فکر مند ہونے لگے، اگر یہ لڑکی یہیں رہے گی، یہیں اپنے بچے کو جنم دے گی تو یقیناً اس گھر پر قابض ہو جائے گی، جو کل کو ان کے بچوں کے کام آ سکتا ہے۔ دونوں بھائیوں نے سر جوڑ لیے اور کسی طرح اپنی ماں کو اکسایا کہ وہ اس سے سبز قدم لڑکی کو اپنے گھر سے نکال دے۔ نہ کس کو کھا جائے گی اس کا بچہ، ہمارا کس کام کا، جب جوان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایسا بھڑکایا کہ خود اس کی ساس نے ہاتھ پکڑ کر ابھیہ کو عدت میں ہی گھر سے نکال دیا۔ سب محلے والے جمع ہو گئے تھے اس کی ساس کو ترس کھانے کے لیے کہنے لگے، لیکن جیسے انہوں نے آنکھ میں مٹی ڈال لی تھی، وہ ایسی حالت میں نہیں تھی کہ بھائی کے گھر واپس گئی۔ امی بیمار رہتی تھیں، لیکن اس کے غم نے امی کو اور زیادہ بیمار کر دیا تھا۔ پھر جب اسے 7واں مہینہ تھا تو اچانک امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ حیران تھی، غموں نے اس کے اوپر اس طرح گھیرا کیا تھا کہ وہ کبھی خود بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع کر دیتی تھی تو کبھی رونا۔ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ زندگی نے یہ کیا کھیل کھیلا ہے۔ بڑی مشکل سے یہ وقت گزرا تھا، بھوکا مر کے تو کبھی دوسروں کے ہاتھ ذلیل ہوتے ہوئے۔ امی کے انتقال کے بعد تو جیسے فرح بھابھی کو زیادہ موقع مل گیا اسے ذلیل کرنے کا۔ پھر سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر اس نے خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ اپنے خوبصورت گول مٹول صحت مند بچے کو دیکھ کر وہ ساری فکر اور پریشانی بھول گئی تھی اور نئے سرے سے زندگی گزارنے کے لیے ہمت جمع کرنے لگی تھی۔ صرف اور صرف اس بچے کی خاطر اس نے بڑے پیار سے اس بچے کا نام طہا رکھا تھا۔ 1 مہینہ ہی ہوا تھا جب اس نے نوکری کے لیے کوششیں شروع کر دی تھیں۔ کبھی پڑوس میں رہنے والی مہر باجی کے پاس اسے چھوڑ کر جاتی تھی تو کبھی بھابھی کے آسرے پر جیسے تیسے اس نے وقت گزارا تھا۔ لیکن اب اس نے محسوس کیا تھا کہ بھابھی کی بچے جان بوجھ کر اس کے بچے کو ستاتے ہیں۔ کبھی کوئی چوٹ لگی ہوتی ہے تو کبھی کہیں اس کا دل پوری طرح چھلنی تھا۔ اب مہر باجی کی بھی شادی ہونے والی تھی۔ وہ دن رات اسی بات پر پریشان رہتی تھی، تبھی تو اپنے کام پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ خوش نصیبی اس کے دروازے پر دستخط دینے والی ہے۔ جب طلال ہمدانی نے اسے پرپوز کیا تو اسے یقین نہیں آیا تھا۔ آج وہ خوشی خوشی کام سے گھر واپس آئی تھی۔ بے اختیار اپنے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ بہت جلد غم اس کی زندگی سے دور اور خوشیاں اس کی زندگی میں قدم رکھنے والی ہیں، لیکن وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ ابھی آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں۔ اس نے بھائی کے سامنے اپنے باس کا پرپوزل رکھا تھا۔ بھابھی بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ لو بھائی، یہاں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، میں بھی تو کہوں کہ اتنی تیار ہو کے آفس جاتی ہے، اسے بتاؤ کہ خود اپنی ضرورت پوری کر لے گی اس آدمی سے، لیکن اس بچے کے سر پہ کون ہاتھ رکھے گا؟ فرح بھابھی نے اسے تانے دیے۔ وہ جو لگی بندھی تنخواہ ان کے ہاتھ پر رکھتی تھی، وہ جانے کا خدشہ تھا۔ تبھی بھائی کے سامنے مجھے جھجکتے ہوئے کہنے لگیں، وہ دراصل بھائی بچے کی وجہ سے ہی وہ مجھ سے شادی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ بچے کو اپنا نام دینا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر بھائی حیران رہ گئے۔ لیکن کیوں؟ ایسا کوئی مرد میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزرا جو اتنا نیک ہو۔ بھائی کی آواز میں طنز تھا۔ تب وہ سر جھکا کر کہنے لگی، بھائی دراصل وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہے، یہی حقیقت ہے، اس لیے وہ مجھ سے شادی کر رہے ہیں اور طہا کو وہ اپنی اولاد کی طرح پالیں گے۔ اب کہ بھائی کچھ بولنے کے قابل نہ رہے تھے، ان کے پاس انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، کب کر رہے ہیں گوشت لینے؟ پہلے آپ کا جواب جاننا تھا بھائی، ان سے کہہ دوں گی جب آپ کہیں گے۔ بھائی نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے ابھیہ، تم میری ذمہ داری ہو، ویسے بھی اس ذمہ داری کو جلد سے جلد ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ فرح برفیلی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن ابھیہ کو اب ان کی نظروں کی پرواہ نہ تھی۔ وہ آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب رضوی صاحب ہاتھ میں ایک کاغذ لیے چلے آئے۔ سر، یہ ابھیہ صاحبہ کا ریزائن
لیٹر ہے، آج وہ جاب پر آئی ہیں لیکن کہہ رہی ہیں کہ یہ آج ان کا آخری دن ہے۔ رضوی صاحب کی بات سن کر وہ چونک گیا تھا۔ کیوں ریزائن دے رہی ہیں؟ وہ حیران تھا کیونکہ ابھی تک ابھیہ نے اس کے پرپوزل کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، جبکہ وہ شدت سے جاننے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب وہ کام بھی چھوڑ رہی ہے۔ وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا، کہیں اس نے اسے پرپوز کر کے کچھ غلط تو نہیں کیا۔ یہی پریشانی دل میں لیے وہ رضوی صاحب سے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، آپ نے میرے آفس میں بھیجیں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ سر ہلاتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ابھیہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ پلیز بیٹھیں۔ اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں وجہ پوچھ سکتا ہوں آپ کی نوکری چھوڑنے کی؟ وہ بیٹھی ہاتھ مسل رہی تھی، ہتھیلیوں میں پسینے آ رہے تھے تو چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ پھر ہمت کر کے کہنے لگی، سر وہ میں نے آپ کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس لیے میں نوکری چھوڑ رہی ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بھائی سے بات کروں گی تو انہوں نے اپنی رضامندی دے دی ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ وہ حیران رہ گیا۔ وہ جو اتنی تشویش میں مبتلا تھا، اچانک اس کے دل سے پریشانی غائب ہو گئی تھی۔ یہ سن کر اس نے سر ہلا دیا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے، تو پھر میں اس سنڈے کو اپنی والدہ کو آپ کے گھر بھیج دوں گا، وہ سارے معاملات طے کر لیں گی۔ اور دوسری بات، میں نکاح کرنے سے پہلے چند معاملات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شاید وہ آپ کی نظروں میں ناگوار ہوں یا آپ کو منظور نہ ہوں، تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ طلاق کی بات سن کر ابھیہ پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی اس نے صاف اور کلیئر بات کی تھی، دیکھیں، ایک رشتہ شروع کرنے سے پہلے چند باتیں طے کرنا ضروری ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں صرف اور صرف اس بچے کی خاطر آپ سے نکاح کر رہا ہوں، کیونکہ میں اولاد پیدا نہیں کر سکتا، باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو اس لیے اگر میں آپ سے نکاح کروں گا تو آپ نے مکمل طور پر اس بچے کا اختیار مجھے دینا ہوگا۔ اگر کل کو ہمارے درمیان کوئی معاملات ہو جاتے ہیں یا آپ مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میں ہرگز اس بچے کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا، جس سے میں دلی وابستگی قائم کر لوں گا۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ اس کے بچے کے لیے اتنی جنونی محبت اختیار کرے گا، اس نے سوچا نہیں تھا۔ تبھی کھوئے سے لہجے میں کہنے لگی، جی سر، بھلا مجھے اس بات پر کیا اعتراض ہوگا، اور میں کبھی آپ سے راستے جدا نہیں کروں گی۔ آپ نہیں جانتے کہ میں کتنی مجبور اور بے بس ہوں۔ آپ نے تو ایک بھٹکے ہوئے انسان کو روشنی دکھائی ہے۔ میں کچھ غلط بھی نہیں سوچوں گی آپ کے بارے میں۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنی رضامندی سے دے دی تھی۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے۔ پھر وہ چند لمحے بھی نہ بیٹھ سکی، فوراً ہی پلٹ گئی تھی، لیکن اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ ایک نیا رشتہ جو قائم ہونے والا تھا، وہ پتہ نہیں اس رشتے کو قبول کر پائے گی یا نہیں، لیکن جو بھی تھا، یہ رشتہ صرف اور صرف طاہا کی وجہ سے ہونے جا رہا تھا۔ رحمان بابا راحیلہ بیگم کا سامان لے کر اندر آئے تھے، جبکہ وہ لاؤنج میں ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ ماں کو دیکھ کر ایک دم ہی اس کا چہرہ کھل گیا۔ توبہ ہے لڑکے، تم نے تو میرا جینا حرام کر دیا۔ یہ کہہ کر، جلدی آئیں، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے کچھ بتایا بھی نہیں کہ کیا بات کرنی ہے۔ میں اسی وقت جلال سے کہا کہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑ کر آؤ۔ امی کی جلد بازی دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا، اتنی خدامت ہوں آپ کو، جو بات بتاؤں گا اسے سن کر آپ بھی خوش ہو جائیں گی۔ وہ مسکرا رہا تھا، جبکہ راحیلہ بیگم جانتی تھیں کہ اس کا یہ سنجیدہ مزاج بیٹا بہت کم مسکراتا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، جس بات کا آپ برسوں سے انتظار کر رہی تھیں، وہ پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ حیران رہ گئیں، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تمہارا مطلب ہے کہ تم شادی کر رہے ہو؟ جب بھی تم نے جلد بازی میں مجھے یہاں بلایا ہے تو ایسا کیوں کیا؟ اپنے بھائی بھابھی کو بھول گئے؟ اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو اتنے چپکے سے کیوں بلایا؟ اب امی ناراض ہو رہی تھیں تو وہ مسکرا دیا، کیونکہ امی، نکاح بالکل سادگی سے ہو رہا ہے۔ جس لڑکی سے میں شادی کر رہا ہوں وہ پہلے سے میرڈ ہے، لیکن بیوہ۔ میری شادی کرنے کی وجہ سے صرف اور صرف بچہ ہے، کیونکہ وہ مجھ سے
بہت اچھا لگتا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے بے اختیار اس شدت سے پیار آیا کہ میں اسے اپنانے کا سوچنے لگا اور پھر اس پر فوراً عمل بھی کر دیا۔ اب جانتی ہیں آپ کہ میں ادھورا انسان ہوں، کبھی باپ نہیں بن سکتا، لیکن اس بچے کو دیکھ کر مجھے اپنے اندر موجود ایک باپ کی فیلنگ کا احساس ہوا، اس لیے میں نے اسے اپنانے کا سوچا ہے۔ راحیلہ بیگم حیران رہ گئی تھیں، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، واہ، یہ تو تم نے بہت نیکی کا کام کیا ہے۔ تم کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا اور کسی بیوہ کو سہارا دینا ہمارے اسلام میں بہت ہی نیک کام ہے اور ایک خوبصورت عمل بھی ہے، اور میرا بیٹا یہ کام سر انجام دے رہا ہے تو مجھے اس کی بہت خوشی ہے۔ انہوں نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں ایک کھلے مزاج کی پڑھی لکھی عورت ہے، وہ کبھی بھی اسے کسی بیوہ سے نکاح کرنے پر منع نہیں کریں گی، لیکن وہ پھر بھی ایک پریشانی سے کہنے لگی، لیکن بیٹا تم نے سب کچھ اس سے پہلے ہی کلیئر کر دینی تھی بات، ایسا نہ ہو کہ وہ بعد میں تم سے اولاد کا مطالبہ کرے یا پھر اس کے اندر کا کوئی ایمان بگڑ جائے۔ تو وہ مسکرا دیا، نہیں، میں نے پہلے ہی دن اسے پرپوز کرتے وقت سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں کسی سے بے ایمانی کا قائل نہیں ہوں اور نہ ہی رشتوں میں منافقت یا دھوکہ برداشت کرتا ہوں۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ راحیلہ بیگم کہنے لگیں، تو جلال کو نہیں بلاؤ گے اپنے نکاح میں؟ کیسا نکاح امی؟ بس یہ ایک نام کا نکاح ہے، اس میں میرا دلی جذبات شامل نہیں، نہ ہی کوئی خوشی۔ ہاں، بس اس بات کی خوشی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس نکاح کے بعد میں باپ بن جاؤں گا۔ اس معصوم کھلتے ہوئے گلاب کو پورے حق سے اپنے بازو میں اٹھا سکوں گا، کوئی مجھے نہ روک سکے گا۔ اور کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہہ رہا تھا تو راحیلہ بیگم نے اسے دعا دی تھی، خدا میرے بیٹے کی خوشیوں کو قائم رکھے اور اسے نہ صرف بیوی کا سکھ دے بلکہ اولاد کی خوشی بھی دے۔ ایک ماں کی دعا کبھی عرش سے واپس نہیں آتی۔ شاید اوپر جا کر یہ قبول ہو گئی تھی۔ جیسے ہی راحیلہ بیگم رشتہ لینے آئیں، اس امیر عورت کی وضاحت دیکھ کر اور اس کی دولت سے مرعوب ہو کر بھائی بھابھی نے فوراً ہی اپنی رضامندی دے دی تھی، بلکہ اگلے اتوار کا نکاح رکھ دیا تھا۔ ابیہا کمرے میں بیٹھی باہر موجود لوگوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ پھر شام میں بھابھی اس کے پاس آئی تھیں، بھائی واہ، بڑے رئیس لوگ لگ رہے تھے، تمہارا شوہر بھی یقیناً بڑی گاڑی والا ہوگا۔ بھائی اپنے بھائی بھابھی کو بھی نہ بھول جانا۔ ابیہا تکلیف سے مسکرائی تھی لیکن چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اگر بھابھی اسے اس گھر میں برداشت کر لیتی اور اس کے بچے کو بھی تو شاید کبھی اس نکاح کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کی خاطر ایک ماں کو لینے پڑ جاتے ہیں، اور ایسا ہی وہ کر رہی تھی۔ پھر اتوار کا دن بھی آ گیا۔ وہ سادگی سے گلابی رنگ کا جوڑا پہن کر تیار ہوئی تھی، نہ کوئی میک اپ نہ جولری۔ دوسری طرف دلال ہمدانی نے بھی بالکل سادہ سفید رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، سپاٹ چہرہ کسی کو خوشی سے عاری تھا۔ لیکن نکاح کے بعد جب اس نے ننھے طاہا کو دیکھا تو فوراً ہی اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ اب وہ مسکرا رہا تھا جبکہ وہ بچہ بھی اس اجنبی کو دیکھ کر حیران تھا۔ کالی سیاہ چمکدار آنکھیں، گلابی لب۔ دلال ابھی سے اس بچے کے لیے اپنے دل میں محبت محسوس کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے فوراً ماں کو اشارہ کیا تھا رخصتی کا۔ بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا لیکن بھابھی نے لالچ میں اسے گلے لگایا تھا۔ وہ ایک امیر شخص کے ساتھ رخصت ہو کر جا رہی تھی، لیکن اس امیر شخص کی ساری توجہ اس ننھے معصوم خوبصورت بچے پر تھی جس سے اس کی بھابھی سخت نفرت کرتی تھیں۔ کبھی اسے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، لیکن خدا یوں محبتوں سے نواز دیتا ہے، شاید کسی نے سوچا نہیں تھا۔ آج دلال ہمدانی اپنے دل میں عجیب سا احساس محسوس کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ باپ بن گیا ہے۔ باپ والی شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہوا وہ اس بچے کے ماتھے کو چوم رہا تھا۔ پھر جیسے ابیہا کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا، وہ حیران ہوتی خدا نے اسے یوں محبتوں سے مالا مال کر دیا تھا۔ گو کہ دلال اور اس کا رشتہ صرف کاغذی تھا، لیکن جب بھی طاہا کو وہ اس کے پاس دیکھتی تو حیران ہوتی، کبھی وہ اس کا ماتھا چومتا تو کبھی نازک ہتھیلی۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ راحیلہ بیگم بھی مزاج کی ایک اچھی خاتون تھیں۔ سارا دن وہ اپنی ساس کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہتی، وہ اسے ماضی کے قصے سناتی تھیں جسے ابیہا بہت دھیان سے سنتی تھی اور مسکراتی رہتی،
لیکن طلال جیسے ہی آفس سے آتا اس کی نگاہیں طاہا کو تلاش کرتی تھیں۔ ابھیہ اور اس کے درمیان بہت فاصلے تھے۔ ابھی تک ان دونوں کی باتیں بھی ایسے ہوتی تھیں جیسے وہ آفس میں بیٹھے ہیں۔ اس دن بھی وہ لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا جب وہ طاہا کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اچانک ہی وہ رونے لگا تو ابھیہ ڈر گئی کہ کہیں اس کا کام نہ ڈسٹرب ہو جائے، اس لیے وہ طاہا کو لے کر باہر جانے لگی تو طلال نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ کہاں لے کے جا رہی ہو؟ آپ یہیں پر چھوڑ جائیں، وہ آپ کا کام کر رہے ہیں تو آپ ڈسٹرب ہوں گے، وہ پریشانی سے کہنے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ نہیں، میں کیوں ڈسٹرب ہوں گا بھلا؟ اپنی اولاد سے کون ڈسٹرب ہوتا ہے؟ اس نے 2-3 فالتو کاغذ طاہا کے سامنے رکھ دیے جس سے وہ کھیلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کام ختم کر کے اس نے کہا طاہا کو اپنی گود میں بٹھا لیا تھا اور اسے چاہت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان کی نکاح کو تقریباً 3 مہینے ہونے والے تھے۔ اب طاہا بھی جلدی جلدی بڑا ہو رہا تھا، لیکن ابھیہ کے دل میں عجیب سی سوچ آنے لگی تھی۔ آخر وہ بھی ایک لڑکی تھی، اسے بھی اپنے شوہر کی قربت کی ضرورت تھی، لیکن طلال تو اس پر نگاہ تک نہیں ڈالتا تھا۔ وہ اس پر مایوس رہتی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ طلال اس کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرے جیسے عام طور پر ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اس کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ اس کی دلچسپی کی وجہ سے صرف طاہا ہے، وہ نہیں۔ اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ اس پر شدید مایوسی طاری کرتی جا رہی تھی۔ بات وہ آدم بیزار ہوتی، نہ کپڑوں کا ہوش ہوتا اور نہ ہی سجنے سنورنے کا۔ لیکن اسی دن راحیلہ بیگم نے اس کی صورت دیکھی تو مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، اب تم سہاگن ہو بیٹا، پھر ایسے کیوں رہتی ہو؟ ابھیہ نے نظریں جھکا لی تھیں۔ امی جی، دراصل طلال کو شاید اچھا نہ لگے میں ایسے تیار ہو کر رہوں، شاید انہوں نے مجھ سے شادی اس بچے کی خاطر کی ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیں۔ اے بھائی، جب تم اس کے سامنے ایسی حالت میں آؤ گی تو وہ تم پر کیسے نگاہ ڈالے گا؟ سجو سنورو، اسے خود اپنی طرف متوجہ کرو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے عورت کی ضرورت نہ ہو، وہ بس اپنے جذبات پر بند باندھے ہوئے ہے۔ تم اسے راستہ دکھاؤ، ہوا خود ہی تمہارے پیچھے آئے گی۔ راحیلہ بیگم کے سمجھانے پر اس دن وہ بڑے دل سے تیار ہوئی تھی۔ بلو کلر کا خوبصورت کام والا سوٹ پہنے اس نے ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر لیا تھا اور ہاتھوں میں چوڑیاں بھی ڈال لی تھیں۔ طاہا بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جبکہ ابھیہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ جب وہ اس بچے پر جان چھڑک رہا تھا تو وہ کیسے خود کو روکتی اس سے محبت کرنے پر، تبھی تو آج بے قراری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد طلال آفس سے آ گیا تھا، خوشبو میں بسا ابھیہ کا وجود دیکھ کر وہ حیران تھا۔ خیریت، کہیں جانے کی تیاری ہے؟ یہ سن کر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ نہیں تو خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تو پھر اتنا تیار کیوں ہوئی ہو؟ جی، وہ امی نے کہا تھا کہ تیار ہو کے رہا کرو، اس نے معصومیت سے کہا، پھر پلٹ گئی۔ لیکن طلال مسکرا دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ابھیہ اس سے ویسے ہی امید رکھتی ہے جیسی ایک بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے۔ اس کا دل بھی اتنا سخت نہیں تھا کہ وہ اس کی جذبات کو نہیں سمجھتا۔ تبھی اس کا سرخ چہرہ پہچان گیا تھا۔ پھر وہ اس سے دور دور ہی رہی۔ کمرے میں آ کر جیسے ہی چوڑیاں اتارنے لگی، طلال جو طاہا کے ساتھ کھیل رہا تھا اس کی آواز پر ایک دم رک گئی۔ رہنے دو، اچھی لگ رہی ہیں چوڑیاں، اور تم بھی۔ ابھیہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ پلٹی، پھر انجان بنتے ہوئے کہنے لگی، جی بس ایسے ہی امی جی کے کہنے پر تیار ہوئی تھی، اس لیے میں اتار رہی ہوں۔ تو طلال مسکرا دیا۔ چلو آؤ کہیں باہر چلتے ہیں، طاہا کو بھی لے کر چلتے ہیں۔ ویسے بھی جب سے ہماری شادی ہوئی ہے میں تمہیں کہیں باہر لے کے نہیں گیا۔ وہ اسے کھانا کھلانے باہر لے آیا تھا۔ بڑا خوشگوار موسم تھا، اس کے ساتھ اس کے جذبات بھی خوبصورت ہو گئے تھے۔ پھر طاہا تو راستے میں ہی سو گیا تھا۔ طلال محبت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جو سوتے ہوئے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ پھر وہ تینوں گھر آ گئے۔ طاہا کو سلانے کے بعد وہ بیڈ کے کنارے آ گئی تھی۔ اس نے کپڑے اتارتے ہی چینج کر لیے تھے۔ وہ چپ چاپ لیٹی تھی، جبکہ اس کے کان میں طلال کی آواز آئی تھی، ابھیہ یہاں آؤ میرے پاس۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کی آواز بہت بھاری تھی۔ جیسے ہی پلٹی تو طلال کی آنکھوں میں جذبات کا طوفان تھا، اور وہ بھی تو ان جذبات میں پناہ چاہتی تھی۔ محبت جو کرنے لگی تھی اس سے
اس کا چہرہ مارے حیا کا سرخ ہو گیا تھا، لیکن طلال نے اسے اپنی زندگی میں بہت بڑی جگہ دی تھی۔ وہ اس بات پر بہت خوش تھی۔ جتنی طلال اس کے بیٹے سے محبت کرتا تھا، اب اس سے کہیں زیادہ وہ اس سے بھی کرنے لگا تھا۔ تینوں کی زندگی جیسے مکمل ہو گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک طوفان ان کی زندگی برباد ہونے کو انتظار کر رہا ہے۔ ان کے نکاح کو 2 سال ہو چکے تھے، اب طہا بھی بڑا ہو گیا تھا۔ وہ باقاعدہ اپنے ڈیڈی کے ساتھ لون میں کھیلتا، کبھی فٹ بال کے ساتھ تو کبھی کوئی دوسرا کھیل۔ اتنی محبت اپنی ماں سے نہیں ہے جتنی باپ سے کرتا تھا، اور طلال کی تو صبح نہیں ہوتی تھی اسے دیکھے بغیر۔ راحیلہ بیگم پنڈی گئی ہوئی تھیں اپنے دوسرے بیٹے کے پاس، جبکہ ابیہا اپنی خراب طبیعت سے پریشان تھی۔ کبھی اسے بیٹھے بیٹھے متلی سی ہونے لگتی تو کبھی دل خراب ہو جاتا تھا، کبھی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگتا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تبھی طلال کے آفس جانے کے بعد طہا کو ساتھ لیے ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نازیہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھیں۔ جی مسز طلال ہمدانی مبارک ہو، آپ پریگننٹ ہیں۔ ڈاکٹر نازیہ کی بات نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ڈاکٹر ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بے یقین تھی۔ تو ڈاکٹر نازیہ حیرت سے کہنے لگیں، ارے تو آپ اس میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ کیا آپ میرڈ نہیں ہیں؟ میرڈ ہیں تو آپ کی اتنی حیرانی بنتی نہیں ہے۔ تبھی وہ کانپتے لہجے میں کہنے لگی، لیکن ڈاکٹر صاحبہ میرے ہسبینڈ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں پریگننٹ ہو جاؤں۔ یہ بات انہوں نے مجھے شادی سے پہلے ہی بتا دی تھی۔ تو ڈاکٹر نازیہ مسکراتیں، ضروری نہیں کہ جو انسان بیمار ہو اسے وہ بیماری ساری زندگی تنگ کرتی رہے یا اس سے وہ خوشیاں چھین کر رکھے۔ کبھی کبھی اللہ کی ذات بہت بڑی ہوتی ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کے ہسبینڈ ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ جائیں اور یہ خوشی انجوائے کریں ان کے ساتھ۔ ڈاکٹر نازیہ بہت پیار سے کہہ رہی تھیں۔ وہ یقینی بے یقینی کی کیفیت میں گھری گھری تھی۔ پھر 2 دن بعد اس نے طلال کو وہ رپورٹ دکھائی، جسے سن کر طلال غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جب باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں تو پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ اگر تمہارے اندر دوسرے بچے کی اتنی ہی طلب تھی تو مجھے کہتی، میں کسی یتیم خانے سے بندوبست کر دیتا۔ تم یہاں وہاں منہ مارنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسی گھٹیا نکلو گی۔ اس کے الزام سن کر ابیہا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں ایسی نہیں ہوں طلال، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا۔ حالانکہ میں نے یہی بات ڈاکٹر سے کہی تو وہ کہنے لگی کہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے شوہر بالکل ٹھیک ہو گئے ہوں۔ وہ روتے ہوئے ڈاکٹر کی بات اسے بتا رہی تھی، جبکہ وہ بے یقین تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں کل ہی جا کر اپنے ٹیسٹ کرواؤں گا، اور اگر ٹیسٹ میں میری رپورٹ نیگیٹو آئی تو میں تمہیں اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ گویا اس کا امتحان شروع ہو گیا تھا اور وہ جائے نماز پڑھ کر لیٹی گڑ گڑا رہی تھی۔ دوسرے دن وہ جا کر اپنے ٹیسٹ کروا کر آ گیا، لیکن 3 دن بعد جب رپورٹ اس کے سامنے آئی تو خود وہ بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ معجزہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی اولاد ابیہا کے وجود میں پل رہی تھی اور وہ بالکل ساکت بیٹھا تھا، خالی خالی نگاہیں رپورٹ پر ڈالتا۔ وہ گھر آیا تھا جبکہ نبیہہ زرد چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر اس کی زندگی امتحان میں پڑنے والی تھی، لیکن طلال نے آ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو، میں ہی غلط تھا جو میں نے تم پر اتنے گھٹیا الزام لگائے۔ خدا نے مجھ پر بھی کرم کر دیا ہے، سچ میں میری رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ وہ آنسوؤں سے رو رہا تھا، لمبا چوڑا مرد ہو کر۔ ابیہا ایک دم ہی اس کے بازوؤں سے نکلی تھی۔ آپ نے بنا سوچے مجھے اتنے بڑے الزام مجھ پر لگائے۔ میں آپ کو ایسی نظر آتی ہوں؟ میں نے پوری ایمانداری اور خلوص سے آپ کے ساتھ رشتہ نبھایا ہے۔ میں نے اپنا بچہ اس لیے آپ کے حوالے کیا کیونکہ آپ اس سے سچی اور بے لوث محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح میں بھی آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں، لیکن آپ کے لفظوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ طلال نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو ابیہا، یقین نہیں آ رہا کہ قدرت مجھ پر اتنی مہربان
ہو سکتی ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے صرف اور صرف طٰہٰ کی وجہ سے ہوا ہے۔ شاید میں نے ایک معمولی نیکی کی تو خدا نے مجھے اس کا اتنا بڑا صلہ دیا۔ اس نے طٰہٰ کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ابیہا بھی رو رہی تھی۔ وہ تینوں خوش تھے، لیکن جو الزام طلال نے اس کی ذات پر لگایا تھا وہ بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ ابیہا کئی مہینے تک اس سے ناراض رہی، لیکن طلال ہر روز اسے مناتا، اسے معافیاں مانگتا، کبھی اس کے لیے گلاب کے گجرے لاتا تو کبھی اسے بہانے سے شاپنگ پر لے جاتا۔ اب طٰہٰ بھی اسکول جانے کی عمر میں پہنچ گیا تھا اور اس کا ننھا بھائی یا بہن بھی آنے والا تھا۔ ان کا خاندان مکمل ہونے والا تھا۔ راحیلہ بیگم کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ دوڑی دوڑی پنڈی سے واپس آ گئی تھیں۔ لو بھائی، میرے دونوں بیٹوں کے گھر خوشیوں سے مہکنے لگے ہیں۔ شکر ہے کہ اس مولا نے ہمیں بھی خوشی کا یہ دن دکھایا۔ یہ سب اس بچے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ معصوم بچہ جو ہمارے گھر کی رونق بن گیا ہے، ہمارے گھر کی خوشی اسی سے ہے۔ راحیلہ بیگم نے طٰہٰ کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور ابیہا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کل تک جو بچہ لوگوں کی نفرتوں حقارتوں کا باعث بنا تھا، آج لازوال محبتوں سے اس کا دامن بھر گیا تھا۔ سچ میں اس کا یہ بچہ بہت خوش نصیب تھا، جسے لوگ بد نصیب کہتے تھے، لیکن خدا جسے چاہتا ہے محبتیں عطا کرتا ہے۔